بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفاء کے سبق نمبر 40 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى دَارٍ کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق لِكَوْنِهِ تَابِعًا فِيهِ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى دَارٍ عَلَى أَن تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفًا فَلَا شُفْعَةَ فِي جَمِيعِ الدَّارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ تجب في حصة الألف لأنه مبادلة مالية في حقه، وهو يقول معنى البيع فيه تابع، ولهذا ينعقد بلفظ النكاح ولا يفسد بشرط النكاح، ولا شفعة في الأصل فكذا في التبع، ولأن الشفعة شرعت في المبادلة المالية المقصودة، حتى أن المزارب إذا باع دارا وفيها ربح لا يستحق رب المال الشفعة في حصة الربح لكونه تابعا فيه۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا، اور اگر کسی عورت سے گھر کے عوض اس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ وہ عورت شوہر کو 1000 روپیہ واپس لوٹائے گی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں گھر کے کسی حصے میں بھی شفاء نہیں ہوگا۔ وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں 1000 والے حصے میں شفاء ثابت ہوگا، اس لیے کہ وہ 1000 شوہر کے حق میں مبادلہ مالیہ ہے، مالی تبادلہ ہے۔ وہو یقول، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی البیع فیہ تابع، کہ بیع کا معنی اس میں تابع ہے، اس لیے لفظ نکاح سے بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ ولا یفسد، اور بیع میں نکاح کی شرط لگانے سے وہ فاسد نہیں ہوتی۔ ولا شفعۃ فی الاصل، اور اصل یعنی نکاح میں شفعہ نہیں، تو اسی طرح تابع میں بھی نہیں ہوگا۔ فکذا فی التبع، ولأن الشفعۃ شرعت فی المبادلۃ المالیۃ المقصودۃ، اور اس لیے کہ شفعہ بذات خود مقصود مالی مبادلہ میں مشروع ہے۔ جہاں مالی تبادلہ مقصود ہو اس میں شفعہ کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ ان المزارب، یہاں تک کہ مزارب نے جب کوئی گھر بیچا، وفیہا ربح، اور اس میں نفع ہے، تو رب المال حصہ نفع میں شفاء کا مستحق نہیں ہوگا، لکونہ تابعا فیہ، اس لیے کہ یہاں نفع تابع ہے۔ کہ کسی بھی جگہ مکان میں ثبوت شفاء کے لیے 6 شرطیں، کہ غیر منقول ہو، عین مملوک بنے نہ کہ منفعت، عوض سے مالک بنا ہو، وہ عوض مال ہو، اور یہ 5ویں شرط دیکھیں مبادلہ مالیہ اصالتاً ہو، تو یہاں اصالتاً نہیں ہے، یہاں اصل میں تو نکاح ہے، اس نکاح کے ذیل میں یہ مبادلہ مالیہ پایا جا رہا ہے، جو شوہر 1000 روپیہ واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، تو لہذا ثبوت شفاء کے لیے 6 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو حق شفاء ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہاں مبادلہ مالیہ ہے تو صحیح، لیکن وہ اصالتاً نہیں ہے، نکاح کے ذیل میں ہے۔ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری دلیل کہ شفاء مشروع قرار دیا گیا ہے اس مبادلہ مالیہ میں جو خود مقصود ہو، جو کسی کے ذیل میں نہ آ رہا ہو، ضمناً داخل نہ ہو رہا ہو۔ حتیٰ ان المزارب اذا باع دارا، یہاں تک کہ مزارب نے جب گھر بیچا، یہاں ایک نظیر ذکر کر رہے ہیں کہ کسی نے مزارب کو تجارت کے لیے کچھ پیسے دیے۔ فرض کرتے ہیں عبد القادر مزارب ہے، سیف اللہ رب المال ہے، سیف اللہ نے 2 لاکھ روپیہ عبد القادر کو دیا تاکہ وہ اس پر مزاربت کرے۔ تب عبد القادر نے کام شروع کیا، عبد القادر کو مزاربت میں نفع ہوا، تو اب مزاربت میں نفع حاصل کرنے کے بعد
جب مضارب کے پاس 2 لاکھ کے بجائے 4 لاکھ روپیہ ہو گئے تو اس مضارب عبد القادر نے ایک گھر آ کر خریدا، اور وہ گھر اس نے رب المال سیف اللہ کے بالکل پڑوس میں خریدا یا سیف اللہ کے عقب میں آ کر خریدا۔ غرض مضارب عبد القادر نے جو گھر خریدا ہے وہ گھر ایسی جگہ پہ واقع ہے جس کی زمین سیف اللہ کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ سیف اللہ اگر اس گھر پہ شفا کرنا چاہے تو اصولی طور پہ سیف اللہ کو شفا کا حق مل سکتا ہے اگر ظاہری احوال کو دیکھا جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ رب المال سیف اللہ نے 2 لاکھ روپیہ مضارب عبد القادر کو دیا تھا، اس نے مضاربت کر کے 2 لاکھ سے 4 لاکھ بنایا ہے۔ 2 لاکھ اصل ہے، 2 لاکھ روپیہ اس کے اوپر نفع ہے، 4 لاکھ میں یہ گھر عبد القادر نے خریدا ہے جو سیف اللہ کے گھر کے متصل ہے۔ تو اب یہاں سیف اللہ جو رب المال ہے، کیا وہ عبد القادر کے اس گھر کے اوپر شفا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اب عبد القادر نے یہ جو گھر خریدا تھا 4 لاکھ میں خریدا، خریدنے کے بعد اب عبد القادر یہ گھر احمد کو بیچ رہا ہے۔ اب جب عبد القادر بیچے گا تو اس بیچنے کے وقت میں سیف اللہ اس گھر کے اوپر شفا کر سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ زیر غور ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں رب المال سیف اللہ کو شفا کا حق نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ یہاں 4 لاکھ کی مالیت میں سے 2 لاکھ روپیہ تو رأس المال ہے، وہ 2 لاکھ تو خالصتاً سیف اللہ کا ہے، سیف اللہ کا اپنا پیسہ اس مکان پہ لگا ہوا ہے۔ پھر بقیہ 2 لاکھ جو نفع ہوا ہے اس نفع میں سے بھی 1 لاکھ رب المال سیف اللہ کا ہے، 1 لاکھ عبد القادر کا ہے۔ تو اب سیف اللہ کو نہ تو رأس المال جو 2 لاکھ اصل ہے اس میں حق شفا حاصل ہے، اور نہ ہی جو نفع والی صورت ہے اس نفع والی صورت میں بھی اس کو حق شفا حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مضاربت ہے یہ ایک طرح کی وکالت ہے، اس میں رب المال موکل اور مضارب وکیل کے درجے میں ہے، تو وکیل کی بیع خود موکل کی بیع ہوتی ہے۔ تو یہاں عبد القادر کا بیچنا گویا کہ سیف اللہ کا خود بیچنا ہے، تو جب سیف اللہ خود اپنی چیز بیچ رہا ہو تو اپنی چیز پہ شفا کیسے ہوگا؟ جیسے وکیل کی بیع خود موکل کی بیع ہوتی ہے، لہذا اگر یہاں ہم رب المال سیف اللہ کے لیے شفا ثابت کریں تو اپنی ہی بیع میں شفا لینا لازم آئے گا، جو عقلاً اور نقلاً دونوں طرح درست نہیں۔ حصہ نفع میں اس لیے شفا نہیں ملے گا کہ وہ تابع ہے، مقصود تو مال مضاربت ہے، اور مقصود یعنی جو مال مضاربت اصل ہے، جب اس میں شفا نہیں مل رہا کہ اس مکان کی مالیت میں سے 4 لاکھ مالیت میں سے 2 لاکھ اصل مضاربت ہے، تو جب اصل میں حق شفا نہیں مل رہا تو جو تابع ہے اس میں بھی حق شفا اس کو نہیں ملے گا۔ تو دیکھ لیں حتی ان المضارب اذا باع دارا، کہ مضارب نے جب گھر کو بیچا، اب یہ گھر وہ والا تھا جو مضارب نے مضاربت کے پیسوں میں نفع کمانے کے بعد خریدا، اور یہ ایسی جگہ پہ خریدا جہاں رب المال کا اپنا گھر موجود تھا۔ تو اب جب مضارب اس گھر کو بیچے گا وفیہا ربح، اس میں نفع بھی ہے، یعنی نفع کے 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ رب المال سیف اللہ کا ہے اور 1 لاکھ مضارب عبد القادر کا ہے، تو لا یستحق رب المال الشفعۃ فی حصۃ الربح، تو رب المال نفع والے حصے میں بھی شفع کا مستحق نہیں ہے، لکونہ تابعا فیہ، اس لیے کہ یہ اس میں تابع ہے، اصل مضاربت ہے اور نفع والا حصہ اس کے اندر تابع ہے، تو جب اصل کے اندر شفا نہیں تو جو تابع ہے اس کے اندر بھی حق شفا ثابت نہیں ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔